کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا ٹرانسلیشن تو کیا ہے یہ لفظ؟ تو آپ یہ بتائیں نا اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. ہاں اس کا ٹرانسلیشن میں بتاؤں گا یا آپ کے علماء دین بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں کہ کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن. میں وہی پوچھ رہا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن میں بتاؤں گا یا آپ کے اس علماء دین بتائیں گے؟ اس کا ٹرانسلیشن کس نے جو ہے متا کیا ہے یہ بتائیں. ہاں یہ بات ہوئی نا، اب آپ صحیح ہے. سٹارٹ کرتے ہیں سر آپ کے سب سے پرانے محدث سے، تبری سے. جی وہ اس کو فرما رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. دوسرے سیکشن میں جی اس کے اوپر جاتے ہیں. کیا کرتا ہے یہ دیکھیے سب جگہ ہے. میں ذرا آسانی کے لیے آپ کو ڈائریکٹ اسی پہ فہذا المتع، یہ دیکھیں سر آپ کے سامنے کیا کہ فما استمتعتم جو ہے بھی منہم الی الاجل، ہاں ٹھیک ہے. فہذا المتع الرجال ینکح الامرات. جی سر تو اس کس نے کیا کی تھا میننگ بتائیں متا کہاں ہے. سر؟ یہ اتنا بڑا بڑا متا کس کا ہے؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ فہذا which means دیکھیں عربک میں، جس کا مطلب عربک ہے کی لینگویج ہاذا المتا. اس تبری سے فرما رہے مراد ہیں متا ہے، لکھا تو ہے نا جناب. اتنا بڑا بڑا لکھا ہے. نہیں تو عربک میں جو ورڈز ہوتے ہیں ان کی روٹ میننگز ہوتی ہیں. ایک ورڈز ہاں جی کی جو روٹ ہے وہ میننگ کئی آگے کی ڈیفائن میننگ کر ہوتی دیا، ہے. آگے ڈیفائن کر دیا. الرجال یہ کہاں ہے؟ ينكح الامراء بشرط الى الرجال المسمی، سارا ڈیفائن کر کیا دیا. عمرہ کیا پڑھا آپ نے؟ المرآت ایک بندے کا ایک بندی کے ساتھ. اب روٹ ورڈ نکال لیں. اور تو ایک بندی کا ایک بندی کے ساتھ کیا؟ پلیجر، پلیجر پلیجر کہاں فہذا یار آپ یعنی سامنے دیکھ کے مکھی کھا رہے ہیں. ساحل بھائی آپ بات کریں، میں نہیں کروں گا، سوری میں نے اچھا دکھا یہ دیا کیا ہے. سامنے کیا لکھا ہے جناب؟ لکھا کیا ہے پڑھ دے اور اس کا معنی بتا دے. نہیں یہ بتائیں کہ اس آیت میں متا جو ہے وہ کہاں پہ ہے یہ بتا دیں. یہ سامنے کیا لکھا ہے آپ کے؟ جب آپ کو تفسیر بتائی جا رہی ہے تبری کی، اس میں کیا لکھا ہے آپ پڑھے تو صحیح. اس میں لکھا کیا ہے؟ انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں تفسیر کی بات آئیں گے تو تفسیر میں کافی سارے واقعات جو ہیں وہ تو یہ آ جاتے ابھی ہیں. کیا لکھا ہے سنیں سامنے یہ تو بتاؤ. سنیں تفسیر میں جو ہے وہ کافی سارے واقعات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. مین اچھا سمپل یہ لکھا کیا ہے کہہ وہ تو رہے بتاؤ، ہیں لکھا کیا ہے؟ کہ لکھا کیا ہے؟ وہاں پر جو ہے ایسا کہاں لکھا ہے کہ متا کو آپ پرمٹ نے ابھی کیا گیا. بولا تھا جمہور کا، جب جمہور کو آپ مانتے ہیں. آپ نے بھی کہا ہم جمہور کو مانیں گے، رائٹ؟ جی جمہور کو مانتے ہیں، آپ نے بھی جی بولا تھا. ابن عباس کو مانتے ہیں، آپ نے بھی بولا تھا. یہ تفسیر القرطبی ہے آپ کے سامنے. جی یہ ابن کیا کہہ رہی عباس ہے کی بات کریں. یار؟ سنیں ابن صبر کریں، ابن عباس کی بات ہی نکالنے کو تفسیر قرطبی نے لکھا ہے عباس کے بارے میں. مسئلہ ہے تو قرطبی سے لڑنا. سر اسکرین دکھائیے پلیز. اب قرطبی کیا لکھ رہے ہیں اسی آیت کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح المتع اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے نکاح شرعی ہو، وہ ولی اور گواہ ہو، ان کی موجودگی میں نکاح المتع ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جمہور کے علماء نے کہا ہے، جمہور، آپ نے کہا تھا جمہور اجماع، جمہور کے علماء نے کہا ہے نکاح المتع ابتدائی اسلام میں جائز تھا. اسی آیت کی تفسیر میں لے کے آ رہے ہیں. اسی آیت کے کس وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابی اور حضرت ابن خبیر فما استمتعتم، یہ وہی ورڈ جو کہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسی آیت کا جو میں شروع سے دکھایا، بھی منہم، ٹھیک ہے. پھر نبی کریم نے اسے منع فرما دیا تھا. ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے آپ کو قرطبی بھی یہی فرما رہے ہیں، آپ کو تبری بھی یہی فرما رہے ہیں، آپ کو دیکھیں یا تبری بھی تو یہی فرما رہے ہیں. صبر کریں ابھی آپ. اور اب آپ کو ہاں میں ابن کثیر دکھاتا ہوں کہ ابن ٹھیک ہے کثیر بھی یہی فرما رہے ہیں. صرف دکھائیے گا اسکرین ایک دفعہ. پھر ابن کثیر فرما رہے ہیں، یہ ابن کثیر ہے، یہ آیت نکاح المتع کی بابت نازل ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن جمہور کے برخلاف اس کا بہترین فیصلہ بخاری اور مسلم کی حضرت علی والی روایت کرتی ہے، جس میں غیر ضرور خیبر کے دن نطقہ متع اور گھریلو گدوں کی گوشت سے منع فرمایا. دیٹس سیپریٹ تھنگ. لیکن یہ آیت تو نازل ہوئی نا، یہ آیت متع کے لیے نازل ہوئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد نے اس کو کینسل کر دیا تھا. اوکے لیکن آیت
نازل ہوئی نا, یہ آیت ہے نا قرآن میں, سارے لوگ ایگری کر رہے ہیں, جمہور ایگری کر رہا ہے. Who are you to deny that؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے, آپ بول سکتے ہیں. ہاں جی, پہلے بتائیے آپ کون ہے جو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہم بول سکتے ہیں کہ آپ کیپ لگائیں گے ہماری ورڈنگز پر, بولنے کی اجازت ہے. ہاں ہاں بولیے نا, بولیے, آپ اپنی بات رکھیے. بات دیکھیے, یا تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یا سمجھنا چاہ نہیں رہے ہیں. بات میں نے سمپل سی یہ بولی تھی کہ اس آیت میں کس جگہ پر یہ ہے کہ نکاح, ارے یہ متاح کو جو ہے وہ پرمٹ کیا گیا. سمپل سی یہ بات تھی. پھر آگے آپ نے تفسیر نکال کے شروع کر دی. تو تفسیر میں آپ کو بتا دیں, جتنی بھی چیزیں اس آیات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, کیونکہ متاح بھی جو ہے وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے, تو وہاں پہ اس چیز کا جو ہے وہ ذکر ہے. مگر کیا یہ آیت جو ہے وہ یہ یہاں پہ یہ امر ہے کہ جاؤ تم متاح کرو. سمپل سا کوشچن ہے. جی سر, آپ کو ابھی دکھا دیا, آپ کے تمام محدث اگری کر رہے ہیں, آگے چلیں. جی, تو اس چیز کو میں نے ریویو کیا نا, کیا ریویو کیا؟ کیا کہ ریفیوٹ جب کیا آپ نے؟ تفسیر کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں بھائی اس سے سارے اگری کر رہے ہیں نا, آپ کون ہے اس ڈس آیت ایگری سے کرنے ریلیٹڈ, والے؟ یا تو مجھے دکھائیں کون سا محدث کہہ رہا ہے. سر سنیں, آپ سنیں, اب آپ کی باری ہے. کون سا محدث ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں متع نہیں ہے؟ پلیز وہ محدث لے کے آئیں میرے پاس. دیکھیں, متع جو ہے سر وہ اب آپ نہیں, اب آپ مجھے وہ محدث دکھائیں گے. بولنے دیں گے آپ سر ہم آپ ایک سیکنڈ, کے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ حساب مائی سے کوشچن. آپ لیکچر دے لیں, سن لیں, ہم آپ آپ کے لیکچر دے حساب لیں. سے یہاں پہ چلنے نہیں آئے ہیں کہ حضرت آپ جو نہیں, جو آپ بولتے کو جائیں گے, ہمارے حساب سے آپ کل کہیں گے یہ نکال کے دکھاؤ تو ہم وہ نکال کے دکھانا شروع ہو جائیں گے. ہم بھائی اس جان آپ طریقے کو سے کام نہیں دکھانا کریں گے. ہے پروف کرنے کے لیے اپنا پوائنٹ, میں نے اپنا پوائنٹ پروف کر دیا, اٹس ناؤ یور ٹرن. دیکھیے, ساحل صاحب انہیں سمجھائے میں کیا کہہ رہا ہوں, جو چیز پروو کرنی وہ ہم کر دیں گے. تو اچھا کریں نا. میری بات سنیے, جس چیز پہ ہم لائبل ہیں وہ ہم کر دیں گے. مگر سنیے, آپ یہ کریں گے کہ آن ڈیمانڈ آپ کو وہی چیز دکھائی جائے تو وہ ہم کرنے کے لائبل نہیں. اچھا اناپولوجیٹک مسلم صاحب, مجھے یہ بتائیے, ابھی ہم نے آپ کو 3 تفاسیر سے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اس سے مراد متع سے لیا ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ کے پاس کوئی مفسر ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی جنہوں نے اس سے مراد متع لیا ہے وہ غلط ہے, یہاں متع مراد نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ہے, حوالہ ہے تو ہاں بولیے, نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, بات سمپل سی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم نے صرف یہ مانگا تھا کہ اس آیت میں آپ امر دکھائیں متع کا, اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کی جو بات تھی کہ جو مفسرین ہیں انہوں نے جو باتوں کا ذکر کیا تو وہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ متع جو ہے وہ اس سے ایک ریلیٹڈ تو ہے نا بھائی, ایک ریلیشن ریلیٹڈ میں ہے نا, ایسپیکٹ ہے. وہاں پہ امر نہیں ہے, ایک ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے. امر کی کئی بات ساری نہیں ہو رہی, وہ ریلیٹڈ ہے نا بھائی, ادھر ہے نا متع ہے نا ادھر. سنیں, آپ نے یہ کہا کہ قرآن میں جو ہے, آپ کا پہلا کلیم یہ تھا کہ قرآن میں ساحل بھائی کہا گیا ہے, جلیبی بنا رہے قرآن ہیں میں یہ, نکاح اب کا دیکھیں ان حکم کا دیا کام گیا یہ ہے. بنتا ہے, ان کا کام یہ نہیں, بنتا حکم ہے. دیا گیا ہے, ہم آپ نے نے یہ ایسا کہا کب تھا کہا کہ ہے؟ قرآن میں متع کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. دکھا دیا. میں نے یہی کہا تھا کہ آپ حکم دکھائیں. امر کی بات ہو رہی ہے, امر آپ یہاں پہ دکھا دیں. بھائی حکم کی متع بات, جو ہے ہم سنو میری متع بات جو سنو. ہے وہ نکاح سے ہی ریلیٹڈ ایک ایکسپیکٹ ہے, کیونکہ تو ہے میرج اور نا, ٹیمپریری. تو سنیں قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بات سنیں, جب میرج کی بات ہو رہی ہے تو میرج کے ساتھ ساتھ ٹیمپریری میرج کی بھی بات ہوگی. مگر یہاں پر قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم جا کر متع کرو. لیکن متع قرآن میں الاؤڈ ہے کہ اجازت مل نہیں گئی ہے؟ نا, اجازت مل گئی آپ کے مطابق, ہے اجازت نا. ہے. کہاں دیکھیں, قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ جا کے کرو. لیکن ارے قرآن ہم نے اجازت کب تو دے کہا رہا ہے نا. یار, اجازت دے رہا ہے, اجازت تو اس ہے کا نا. اس کا اصول اور ضابطہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب تک کسی چیز ارریسپیکٹو اجازت دے رہا ہے, ہاں یا نہ تو بولو نا پہلے. جب تک کسی چیز کی ممانعت نہیں آ جاتی ہے تب تک ہم، وہ ان تو چیزوں کو جو ہے وہ کوئی قرآن حرام ایگری نہیں کر کر گئے سکتا. آپ کہ قرآن متع کی اجازت دے رہا ہے, رائٹ؟ جی, آپ ایگری کر اجازت کے ہے کہ نا. ہاں قرآن اجازت دے رہا ہے متع کی, کریکٹ؟ قرآن نہ اجازت دے رہا ہے نہ اس سے روک رہا ہے. تو بھائی اجازت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں, اجازت ہوئی کہ نہیں ہوئی پھر, اگر روک نہیں رہا ہے تو
تو جب روک نہیں رہا ہے تو دنیاوی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از پرمیسبل تو انٹل اٹ از اجازت ہے فاربڈن. نا پھر قرآن کے حساب سے بائی ڈیفالٹ پھر اجازت ہے نا قرآن کے روح سے. دنیاوی معاملات میں سیدھا اصول ہے کہ کوئی بھی چیز تب اسی تک حلال اصول ہوتی ہے میں جب تک اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے. تو اسی اصول کے دائرے میں قرآن کے حساب سے متع الاؤڈ ہے کیا نہیں ہے, اجازت ہے کیا نہیں ہے؟ جی اس سمے تو حرام ہے متع. ابھی کی بات نہیں کر رہے بھائی, جب جائز تھا تبھی جائز تھا کہ نہیں تھا قرآن کی روح سے؟ جی قرآن نے نہیں کہا تھا کہ یہ چیز تم جا کر کرو یا تو پھر یہ چیز تمہیں جائز ہوئی کرنی نا چاہیے. اگر نہ قرآن نے اس کو ریکمینڈ کیا نہ اس سے فاربٹ کیا. لیکن یہ ابھی قرآن آپ کے اصول- 6 علماء نے ریکمینڈ کیا کہ قرآن اس کی اچھا اجازت دے رہا ہے. ایک منٹ ایڈم تھوڑا سا رک جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں چلو اسی اصول کے حساب سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن جو چیز کو منع نہ کرے, حرام نہ کرے, تو وہ جائز ہے. تو اسی روح سے قرآن کے حساب سے جائز ہوا کہ نہیں ہوا تو متع؟ جب قرآن کسی چیز کی نہیں دے رہا ہے اجازت, تو اس کا مطلب ہے وہ بائی ڈیفالٹ جائز ہے. اس کو قرآن نہیں تو کہہ رہا ہے کہ متع جا کے بائی تم کرو. ڈیفالٹ قرآن سے جائز تھا نا, جب تک بائی وہ ڈیفالٹ کسی ایبروگیٹ چیز نہیں کا ہوا جائز تھا. ہونا اور آپ اس کو جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں, آپ کے پیش کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن نے اس کو پرمیسیبل کیا. تو پرمیسیبل ہے نا, آپ وہ خود کہہ رہے ہیں نا وہ جو چیز چیز جو ہے منع نہ وہ ہو چیز وہ جو ہے پرمیسیبل وہ ہے. چیز جو ہے وہ سوسائٹی میں نہیں تھی, قرآن نے اس کو لا کے رکھ دیا. میرے بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کی بات کے حساب سے ہی, کیونکہ قرآن اس کو منع نہیں کر رہا ہے, اس حساب سے وہ پرمیسیبل ہوا نا متع. دیکھیں اب اگر اگزامپل کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ لوگ ادھر بھاگتے ہو. اصل میں آپ ایگزامپل اتنی بری اسی طریقے لیے ابھی سے تک آپ پھنس ابھی گئے تک ہیں میں نے کہ آپ کو ایک بھی ابھی تک ایگزامپل نہیں دیا. آپ کے منہ سے اتنا نہیں نکل رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس میں حرام نہیں ہے تو قرآن کے حساب سے وہ جائز ہے. یہ نہیں اچھا نکل یہ پا رہا ہے کیونکہ آپ سوچ رہے ہو کہ لوگ سوچیں گے یار یہ میں نے کوئی بتائیں غلط بات کر دی. سر یہ میں بتائیں اگر یہ دکھاؤں کہ حدیث کی روح سے رک جائیں اب میں اگر آپ کو یہ دکھاؤں, اب اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں, لسن ٹو می, ڈرگ سے ریلیٹڈ ایکٹ میں بننے بتانے سے لگا پہلے کیا انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ ڈرگس کو جو ہے وہ سپلائی کرواتی تھی؟ کرواتی ہوگی, ہم کوئی نے مسئلہ نہیں ہے. وہ انڈین ہاں اسٹیٹ آئیڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. ہم یہاں پہ بات نہیں یہ کر رہے بتائیں ہیں قرآن کی روح سے, حدیث کی روح سے. نہیں اگر یہ محمد نہیں صاحب کے اس چیز لسن کو بتائیں. اور بھائی لسن اگر جی حدیث کی روح سے محمد صاحب آپ کو کہہ رہے ہوں کہ قرآن میں اجازت ہو گئی ہے, کیا کریں گے؟ اگر میں آپ کو حدیث دکھاؤں کہ آپ کے پیارے نبی بول رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے اجازت ہے, تو کیا کریں گے؟ دکھائیں پہلے نہیں, اگر دکھا دوں تو کیا کریں گے؟ پہلے دکھائیں. دکھائیں کیا مطلب؟ شرط ہے پہلے دکھانے کی, پھر تاکہ جلیبی آپ کو بتانے کے لیے نہیں ملے. میں نے کہا اگر آپ کے نبی بتا رہے ہو نہیں ایگزیکٹلی کہ قرآن میں اس چیز کی پرمیسبلٹی ہے, کیا کریں گے؟ آپ پہلے دکھائیں نا, ہے تو دکھائیں. ونس اگین میں نے سر دیکھیں, میں نے کہا اگر میں دکھا دوں تو کیا کریں گے, دیٹس دا کوسچن. آپ مان پہلے لوں گا دکھائیں بولو نا بھائی, ہٹا دو, مان لوں گا بولو. ہٹا دو. میں ان کی کسی خیالی چیز پر جو ہے وہ کیوں ایک افرمیشن سر لگاؤں؟ آپ کلیم دیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں آپ کی جو خیالی چیز ہے اس پہ افرمیشن کیوں دوں؟ میری خیالی چیز پہ میں نے کہا میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں, اسکرین پہ ہے, میں صرف اسکرول کرنا, سامنے آ جائے گی. تو دکھائیے. اب مجھے بتائیں کہ اگر میں دکھا دوں کیا کریں گے؟ پہلے دکھائیں نا, وہ اس کی بات اوکے, بعد میں دیکھی جائے گی. 5600 لوگ دیکھ رہے ہیں. نئی جلیبی سنیے گا ان کی. یہ دیکھیے آپ کے پاس جلیبی نمبر 5 آنے لگی ہے. Narrated by Abdullah, we used to participate in the holy war carried on by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we had no women. ہمارے پاس کوئی عورتیں نہیں تھیں with us. So we said to Prophet sallallahu alaihi wasallam, shall we castrate ourselves, کیا ہم اپنے balls کاٹ دیں؟ But the Prophet forbade us. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, and therefore allow us to marry women temporarily, اور انہوں نے ہمیں متع کی اجازت دی by giving her a garment. And he recited قرآن. کیا ریسائٹ کیا قرآن؟ سر ذرا قرآن کی آیت پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا, کیا پڑھیں ذرا, آپ پڑھیں, آپ کے سامنے ذرا. آدھی میں نے پڑھی, باقی آپ پڑھیں. نہیں صاحب سے پڑھنے دے ذرا, دیکھیں عربی آتی ہے اس کو کہ نہیں. یہ ذرا آدھی آیت آپ پڑھیں, میں نے آدھی پڑھی ہے. آپ پڑھیں نا, آپ دلیل پیش کر رہے ہیں. جب ہم کو پیش کرنا ہوگا ہم پڑھ دیں گے. سر میں ذرا آپ کا نالج دیکھنا چاہ رہا ہوں کتنا ہے. آپ ریسائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
पढ़ें जरा। तो मैं आपको क्यों दिखाऊं नॉलेज? साहिल साहब, he is अरे done. लोगों को पता चलेगा ना यार, पढ़ के सुना दो ना अगर तो आता लोगों है को तो पता चल यार। के क्या चलेगा, क्या यार होगा उससे? क्यों जिद क्यों करते हो यार? आप आए हैं, आपको 6,000 लोग तकरीबन देख रहे हैं, जिद वाली क्या बात मैंने है आपको इसमें? बोल दिया, इस बंदे से और बात करके कोई मतलब नहीं है, नहीं ये हर चीज को डिनाई कर रहा है। हटा नहीं दो नहीं, आप। ठीक है, हम इनको मौका देंगे, ऐसा नहीं है मसूद, जो भी आता है हम मौका देंगे। मैं कह रहा हूँ कि जिद वाली क्या बात है, जो है वो मानो ना है। यहाँ पे लिखा है आयत, आप पढ़ दीजिए ना, क्या रसूलुल्लाह ने कौन सी आयत का हवाला दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आगे क्या है? आप पढ़े ना, दलील आप अरे पेश कर रहे हैं। Sir, he यार, can't मतलब even आपको read नहीं, Arabic. और ये अच्छा यहाँ पे नहीं, आके हमें कुरान की आयतें, हदीसें, तफसीरें सब कह रहा गलत है, और ये अरबी पढ़ भी नहीं सकता साहिल साहब, ये प्रूव हुआ है यहाँ अच्छा पे। एक मिनट, अनअपोलोजेटिक ठीक मुस्लिम है, ठीक साहब, आपको ठीक है, आपको आपको जो अरबी समझना है समझे, नहीं नहीं, एक मिनट देखिए, नहीं लेट्स बी जो आपको ऑनेस्ट। समझना है समझे। अरे भाई मेरी बात सुनो, अनअपोलोजेटिक मुस्लिम साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट। आपको अरबी जी पढ़ने आती है या नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो हम आपसे मुतालबा नहीं करेंगे, अगर आती है तो हाँ बोल जी दीजिए आती है, ताकि फिर हम आगे। हाँ आती है, आती है। आती है, तो कौन सी आयत का हवाला रसूलुल्लाह ने दिया इस हदीस में? जी तो आप पढ़े ना कौन सी आयत है। मतलब आप यार, चलो मैं पढ़ देता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यबाती मा अहल्लल्लाहु लकुम, इस आयत का हम्म रसूलुल्लाह ने हवाला दिया है। हम्म हाँ तो अभी दिया ना उन्होंने हवाला, वही तो आइटम आपको बोल रहा था। जी तो आप जब से मना कर रहे थे, लेकिन हदीस से साबित हो गया। जी तो उससे पहले मैं कुछ और बोल रहा था। आप चेंज, अब मैं, आप चेंज हो गए। मैंने जो शुरुआत में उसूल बताया था वो क्या था? शुरुआत में उसूल क्या था? तो अब साहिल ये साहब, बात साबित हो गई ना कि मैंने मुता जो है वो मैंने जो कुरान से ही। दुनियावी एक लिहाज मिनट से एक किसी मिनट चीज के फॉरबिडन होने का जो उसूल बताया था वो क्या था? भाई, तो यही हुआ ना अभी, इस हदीस से ये साबित हो गया ना कि मुता कुरान से साबित है। मुता कुरान से साबित नहीं है जो चीजें। अरे बात सुनिए, यार, बात एक बात मिनट, सुनिए। हदीस हदीस थोड़ा ऊपर करो एडम, हदीस ऊपर करो। नहीं यार, अब यार देखें फिर भी अभी टाइम लगाना है इसके साथ तुमने यार। साहिल सीरियसली। देखें बात अच्छा सुनिए। चलो आगे बढ़ते यार, आगे बढ़ते, हमने ये साबित कर दिया कि कुरान से साबित है मुता। अब ये बताइए कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन कहाँ साबित रसूलुल्लाह ने हुआ? क्यों अलाउ किया था? जी ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन नहीं है किसी को 3 दिन के लिए खरीद लेना, यानी उसको जो है वो उसका पैसा देना, 3 दिन के लिए अपनी जिस्मानी देखिए ख्वाहिश जो पूरी चीज, करना। तो प्रोस्टिट्यूशन में क्या देखिए होता है भाई? देखिए शुरुआत में मैंने 2-3 लाइन बोली थी। उस क्या लाइन बोले पे थे? अगर उस लाइन पे अगर आप गौर कर लें तो इस डिस्कशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर उस क्या लाइन को आप गौर से सुनो। क्या? मैंने ये बोला था कि कोई भी चीज, जो चीज पहले से दुनियावी तौर पे अवेलेबल है, हाँ वो तब तक फॉरबिडन नहीं होगी जब तक अल्लाह उसको फॉरबिडन ना कर दे। तो मतलब आप ठीक ये कह रहे हैं अच्छा, कि ये जो लीगल ठीक प्रोस्टिट्यूशन एक था, सेकंड ये सर, अल्लाह लीगल के नहीं, रसूल फिर ने लीगल अपने नहीं। सहाबा साहिल को। साहब रुके। हाँ फिर लीगल नहीं, इसका मतलब है फिर इलीगल प्रोस्टिट्यूशन भी उस वक्त जायज थी, अल्लाह ने फॉरबिड नहीं किया था। तो फिर प्रोस्टिट्यूशन ही जायज थी, तो नबी पाक और उनके सहाबियों ने प्रोस्टिट्यूशन की नहीं नहीं की? क्यों कैसे नहीं नहीं किए? की? क्योंकि देखें, मुता में क्या करना होता है, मुता में आपको कोई कफील वकील नहीं चाहिए, लेकिन आपने निकाह की इजाबो कबूल करनी है। इसका मतलब है निकाह का इजाबो कबूल करने के लिए ये इस्लामिक होना जरूरी है, शर्त। इसका मतलब है नबी ने एक खास कंडीशंस दी थी, उन कंडीशंस के ऊपर होता था, वरना नहीं हो सकता। वरना इट इज नॉट लीगल प्रोस्टिट्यूशन, इट इज प्रोस्टिट्यूशन। तो क्या हजरत अबू बकर की बेटी ने प्रोस्टिट्यूशन परफॉर्म की थी या मुता परफॉर्म किया था, ये बताइए। देखें उस चीज को, आप जिस चीज को बार बार He is प्रोस्टिट्यूशन done, कह रहे Sahil हैं। साहब। पहली Trust me, he is done. Get a different guy पहली जिसके पास बात थोड़ा सा इल्म हो। पहली बात जिस चीज पे आप मैरिज मैरिज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मैं वो कर ही चीज नहीं रहा। प्रोस्टिट्यूशन है। मैं कर ही नहीं, मैं हाँ तो प्रोस्टिट्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखें, आपने भी शुरुआत में स्ट्रीम में टेम्परेरी मैरिज बोला। मैंने कहा है, मैंने प्रोस्टिट्यूशन का लफ्ज बोला है। टेम्परेरी जो मैं पढ़ टेम्परेरी रहा मैरिज, था उधर लिखा हुआ टेम्परेरी मैरिज, लेकिन इससे असल में पहले मैंने तो की प्रोस्टिट्यूशन का लफ्ज यूज किया है। जिस तो बंदे से डिस्कशन हो रही थी तो उससे आपने टेम्परेरी मैरिज बोला। टेम्परेरी मैरिज के लिए मैरिज होना जरूरी है, राइट? जी टेम्परेरी मैरिज में मैरिज का होना जरूरी है, राइट? जी जब आप किसी चीज को टेम्परेरी मैरिज बोल रहे, मैरिज का आप वर्ड खुद के मुंह से जब तो निकाल मैरिज रहे होना हैं तो जरूरी है ना? मैरिज होने में जी इजाबो कबूल जरूरी है ना? जी इजाबो कबूल जरूरी है ना मैरिज में? जी
اوکے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو ایجاب و قبول ہے اسلامک نہیں ہوتا تھا نا, کیونکہ یہ لوگ تو جی سارے مشرک تھے, کافر تھے, منکر تھے, بت پرست تھے, وہ تو ایجاب و قبول ایسے تو نہیں نہ ہوتا تھا, وہ ان کے بیچ میں اپنا کانٹریکٹ ہوتا تھا. اپنا کانٹریکٹ ہوتا عرب تھا. اب یہ جو نکاح عرب المتا ہے, عرب نکاح عرب المتا کی شرطیں کیا عرب ہیں میں ذرا بتائیے گا, عرب کے اندر نکاح المتا کی شرطیں کیا ہیں بتائیے گا پلیز جو چیز فاربیڈن ہو گئی تو ان کی شرطیں بھائی جان, ڈسکس اس کرنے کی سے کیا شرطیں فائدہ. کیا ہیں بتائیے گا تاکہ پتہ لگے آپ کو کہ یہ اسلامک ہے, پلیز بتائیے شرطیں. جب اسلام نے جو چیز فاربیڈن کر دی ہے تو چلو گیم ختم یار. اس چیز کی شرائط پہ جو ہے وقت برباد کرنے سے فائدہ کیا ہے. آپ کو محمد بھی یعنی صلی اللہ پتا علیہ نہیں وسلم ہے. کے پیارے دوست نے اپنی جی بیٹی کی کروائی تھی, حضرت ابو بکر کی بیٹی نے یہ متا کروایا تھا, کروایا تھا, کس نے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی نے متا کروایا تھا. بیٹی کا نام بولیں گے اسما. تو مدعا کروایا تھا تو اوکے ساحل صاحب تھینک یو, آپ کا ہوا میں میوٹ کر رہا ہوں, یہ آپ کے ہوئے. I can't speak with him anymore. ہو گیا. اچھا مجھے ایک بات اچھا بتائیے بھائی ہٹا دو یار. ان اپولوجیٹک مسلم صاحب, آپ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ چیز چلتی تھی, مطلب کوئی پہلے غلط چیز چلتی تھی تو رسول اللہ اس کی پرمیشن دیں گے؟ دیکھیں, جب تک اللہ کسی چیز کو حرام نہیں کرتا ہے تب تک وہ حرام نہیں ارے ہوگی, بھائی سمپل سا اصول اللہ ہے. نے حرام نہیں کیا تو مطلب تب تک کے لیے سب, اگر پروسٹیٹیوشن اللہ نے حرام اگر نہیں کیا تو وہ رسول اس اللہ چیز اور میں صحابہ اس چیز میں پروسٹیٹیوشن خرابی میں بھی تھی, انوالو ہوں گے دیکھیں کیا؟ اس چیز میں خرابی تھی, اسی وجہ سے اس چیز کو فاربٹ کیا گیا. کسی چیز کے فاربٹ خرابی ہونے کا تھی تو رسول اللہ نے مطلب اس ہے کو کہ اس الاؤ چیز کیوں کے اندر کیا؟ خرابی تھی. ایک منٹ, اگر خرابی تھی تو رسول اللہ نے الاؤ کیوں کیا؟ دیکھیں کیونکہ نبی پر یہ نہیں ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی چیز حرام کر دے, وہ اللہ ہاں کے تو اوپر وہی ہے. اللہ نے تو الاؤ وہ کیا نا پھر. کس چیز کو ارے حرام بھائی کرتا ہے, تو کس چیز کو نہیں کرتا. نبی جب اللہ حرام نے نہیں جب کر اللہ نے سکتے, جب مطلب اللہ نے اللہ اس نے چیز کو الاؤ کیا تھا نا, رسول اللہ نے پرمیشن دی ہے. جب کوئی چیز فاربڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے سے ہو رہی ہے.